الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خذ من اموالهم صدقة تطہرهم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لهم واللہ سمیع علیم۔ ارشاد باری ہے، اے پیغمبر علیہ السلام، ان لوگوں کے مال میں سے صدقہ وصول کرو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ آیت میں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے زکوٰۃ کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے تفصیلی پیش کی ہیں۔ آیت میں صدقہ و زکوٰۃ کی دو خاصیتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ انسان کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک ہونے میں مدد دیتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس سے انسان کی نیکیوں میں برکت اور ترقی ہوتی ہے۔ امت کے فقہا کا اجماع ہے کہ اس آیت کے روح سے اسلامی ریاست کے ہر سربراہ کو اپنے عوام سے زکوٰۃ وصول کرنے اور اسے صحیح مصارف پر خرچ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان سے آپ نے جہاد کیا۔ ایک چیز یہ ہے کہ صدقہ یا زکوٰۃ لینے والے کو چاہیے کہ وہ صدقہ یا زکوٰۃ دینے والے کو دعا دے، یہی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی قوم صدقہ لے کر آتی تو آپ علیہ السلام فرماتے، اللہم صلی علیہم، اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم نے اپنے اوپر مال میں فرض حق کو ادا کر دیا، اور جس نے حرام مال جمع کیا پھر اس کو صدقہ کیا تو اس کو اس صدقے میں کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور اس پر اس کا گناہ بھی ہوگا۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین باتیں ہیں جو شخص ان کو کرے گا وہ ایمان کا مزہ پائے گا۔ ایک، اللہ کی عبادت کرے، اور دوسرے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اور تیسرے ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرے۔ احکام اور مسائل ہیں زکوٰۃ سے متعلق ہی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرطیں۔ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے چند چیزیں یعنی چند شرائط ضروری ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، غیر مسلم، کافر و مشرک نہ ہو، کیونکہ کافر پر شرعاً زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی اسلام کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے، تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، بالغ ہو، نابالغ بچے بچی کی ملکیت میں کتنا ہی مال ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 3، عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو، بے وقوف پاگل مجنون نہ ہو۔ مجنون کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے جبکہ اس کا جنون سال بھر مسلسل رہے، یعنی اس کا پاگل پن دیوانہ پن سال بھر رہے۔ نمبر 4، مال کا مکمل مالک ہو، اگر مال قبضے میں تو ہے لیکن مالک نہیں تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور بھی کچھ شرائط ہیں، انشاءاللہ آئندہ اسے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔